کے لیے سنیوں اپنی بنی مت بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اعمال درست کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک جملہ قاری صاحب کا یاد آ گیا، اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی۔ یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا، جگر شراب پیتے تھے، شراب۔ اجمیر شریف کے عرس میں دعوت دی گئی، مشاعرہ ہوتا ہے آ جانا، جگر کے پاس دعوت نامہ آیا جگر مراد آبادی کے پاس کہ میں اجمیر شریف عرس میں جاؤں گا، اور وہ بھی مشاعرے میں نعت پڑھنے کے لیے۔ ہمت نہیں ہوتی، غسل کیا، قلم اٹھایا، بہت شاعری کی، بہت کلام لکھے، کبھی نعت نہیں لکھی تھی، نعت کبھی نہیں لکھی تھی۔ قلم اٹھایا، ہاتھ کانپنے لگے، رکھ دیا، ہمت نہیں ہوئی۔ تو شرابی ہے اور حضور کی نعت لکھے گا تو؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیست ہے، تو نعت لکھے گا؟ نہ پھر رکھ دیا قلم، پھر کئی دن گزرے، پھر غسل کیا، پھر لکھنے بیٹھے۔ ادھر ہنگامہ مچائے، جگر تو آ نہیں سکتا اجمیر شریف کے مشاعرے میں، وہ شرابی ہے، وہ نہیں پڑھے گا، نعت نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر ہنگامہ اور ہے، کوئی خبر نہیں۔ ادھر بالآخر جگر نے ہمت کر کے جگر دکھایا اور قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر کے وہی نعت لکھی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے، اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ نعت پوری ہو گئی، ایک نعت لکھی، صرف ایک نعت لکھی اس بندے نے دل سے۔ وہ شرابی تھا، اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سر و قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں۔ سنیوں، شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور گفتار کا دھنی تو نہ تھا، شرابی تھا، لیکن غیرت عشق اس میں کتنی تھی۔ ایک نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی، جو زبان نعت کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد ایک نعت نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ سنیوں، نعت کی محفل میں 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتوت، پھر وہی کارنامے۔ اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں، کوئی نمائش کر رہے ہیں۔ کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو غدار کہلاتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سماعت کیا کہ جگر مراد آبادی نے ایک نعت لکھی اور پھر شراب سے توبہ کر لی۔ آج دیکھیے لوگوں کو 3 گھنٹے نعت کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد میں ان کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ آج تو یہ فیشن بن گیا ہے کہ شاعروں کو بلا کر کے جو نعت شریف پڑھوائی جاتی ہے، یہ ایک لوگ مزے کے لیے پڑھواتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سوچئے کہ جگر مراد آبادی نے ایک نعت لکھی نبی کی شان میں، تو آپ نے اتنے بڑے گناہ سے توبہ کر لی۔ آپ بھی جب نعت سنتے ہو کسی شاعر کی زبانی تو اپنے اندر انقلاب لائیے۔ جو شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، آپ اپنی زندگی کے معیار کو اس پر تولیے کہ آخر ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں کہ نبی کی نعت کو سننے کے بعد میں ہمارے دل کی دنیا بدل جانی چاہیے، ہماری کیفیت بالکل الگ ہونی چاہیے۔ اپنے نبی سے اتنا سچا اور پکا عشق کیجئے کہ نعت پاک سننے کے بعد میں آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت